اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے کل کے ایپیسوڈ میں دیکھا کس طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ذبح کرنے جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے اس جگہ پر مینڈا رکھ دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے ہم لوگ بقرعید منانے کی۔ اور اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا کیسے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر اس کعبے کی تعمیر کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہی کے اس ابراہیم علیہ السلام کے اسی بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام سارہ علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہیں، دونوں بیویاں ہیں اور دونوں الگ الگ جگہ پر ہیں، اور سارہ علیہ السلام ایک الگ جگہ پر ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہیں تو 3 شخصیت مہمان بن کر آتے ہیں ان کے پاس۔ جب 3 لوگ ان کے گھر کی طرف آنے لگتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ وہ انہی کے گھر کی طرف آ رہے ہیں، تو وہ جلدی جا کر اپنی بیوی کو کہتے کہ کچھ کھانے کے لیے ہے، ہمارے گھر کی طرف مہمان آ رہے ہیں کہہ کر۔ تو وہ کہتی ہیں کچھ کھانے پینے کی سامان ہے کہہ کر۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں، یہ بس نہیں ہوگا، اور وہ جاتے ہیں اور بچڑے کو ذبح کرتے ہیں، اور ان کی بیوی کو کہتے کہ اس کو بھن کر لے کر آؤ، اس کو پکا دو۔ تو وہ بھنتی ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام اپنے مہمانوں کے سامنے اس بچڑے کو رکھتے ہیں تو وہ مہمان نہیں کھاتے، وہ 3 جو مہمان تھے وہ نہیں کھاتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ڈر محسوس کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، یہاں دیکھیے نا، ایک تو ابراہیم علیہ السلام کتنی اچھی خاطرداری کر رہے ہیں، مہمان نوازی کر رہے ہیں، اور مہمان نوازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت تھی، اور ہمارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ تو اسی لیے مہمان نوازی بہت اچھی کرنی چاہیے۔ جب بھی آپ کے گھر کوئی مہمان آئے، آپ کے کھانے کے لیے کچھ نہ ہو لیکن آپ کے مہمان کو ضرور کھلانا۔ یہ عربوں کا طریقہ تھا، اگر ان کے گھر کچھ نہیں ہوتا تو وہ اپنی سواری ذبح کرتے، وہ یہ نہیں سوچتے کہ میری سواری کیسے، میں سوار کیسے کروں گا، بس وہ اپنی سواری لاتے اور ذبح کرتے اور مہمان کو خوش کرتے، بس سبحان اللہ۔ اور 3 دن مہمان نوازی فرض ہوتی ہے، جب کوئی مہمان آپ کے گھر آئے تو 3 دن اس کے اوپر مہمان نوازی فرض ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں 4تھے دن سے اس کو مہمان نوازی نہ کریں، بلکہ 3 دن آپ کے اوپر فرض ہوتا ہے، اور 4تھے دن سے جو بھی آپ اس کو کھلاتے ہیں آپ کے مہمان کو، وہ صدقے کے نیچے آتا ہے، سبحان اللہ۔ بلکہ 3 دن اس کو ہر دن بھی بہترین کھلانا چاہیے، بلکہ 3 دن آپ کے اوپر مہمان نوازی فرض ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح ہمیں ہمیشہ اچھی مہمان نوازی کرنی چاہیے، اچھی خاطرداری کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہم کسی مہمان کو اچھا کھلانے کا ارادہ کرتے ہیں نا، اللہ نے ہر ایک کے رزق کو اس کی قسمت میں لکھ دیا ہے۔ جب آپ کسی کو کھلانے کا ارادہ کرتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا رزق آپ کو دیتا ہے، کیونکہ آپ نے اس کو کھلانے کا ارادہ کیا ہے نا۔ تو اسی طرح اللہ برکت بھی دیتا ہے پھر، سبحان اللہ۔ اس لیے کبھی بھی کھلانے اور پلانے سے، مہمان نوازی کرنے سے برکتیں چلی جائیں گی، ایسا مت سوچیے کھانا کم پڑ جائے گا، پیسے کی کمی ہوگی، کبھی مت سوچیے۔ جب آپ کھلائیں گے، جب آپ دیں گے تو اللہ آپ کو دے گا، سبحان اللہ۔ یہ حدیث بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرشتے آتے ہیں صبح شام اور وہ کہتے ہیں، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ جو تیری راستے میں دے تو اس کو عطا کر، جو تیرے راستے سے روک لے تو بھی اس کو مت دینا، تو بھی اس سے روک لینا، سبحان اللہ۔ اور یہاں سب سے پاکیزہ فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ تو اس طرح مہمان نوازی اچھی کرنی چاہیے۔ جب مہمان نہیں کھاتے تو ابراہیم علیہ السلام ڈر محسوس کرتے اور پوچھتے کہ تم کھا کیوں نہیں رہے؟ تو وہ مہمان کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بھیجے رسول، ہم اللہ کے بھیجے فرشتے ہیں، اور ہم لوگ لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف عذاب لے کر آئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگتے ہیں کہ وہ نرم دل کے تھے نا، وہ کہنے لگتے تم لوط کی قوم کو ایک بار مہلت تو دے دو۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں ہم اللہ کے حکم سے آئے ہیں، ہم اللہ کے حکم کے سوا نہیں آتے، اور ہم اللہ کے حکم سے عذاب لے کر آئیں گے، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے جب تک ہم برائی اس قوم میں نہ دیکھ لیں تب تک عذاب نہیں لائیں گے، تو جب وہ برائی دیکھ لیں گے تب لائیں گے۔ تو
ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اس میں میرا بھتیجا لوط بھی تو ہے. تو فرشتے کہتے ہیں اللہ ایمان والوں کو بچا لے گا. سبحان اللہ. تو جب سارہ علیہ السلام دروازے پہ ٹھہری ہوتی ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ تمہیں اسحاق کی خوشخبری ہو. تو وہ کہتے ہیں تمہیں اسحاق کی خوشخبری ہو. تو وہ کہتی ہے اس عمر میں مجھے اولاد ہوگی، یعنی کہ وہ 80 سال کے اوپر ہو چکی تھی، اس عمر میں مجھے اولاد ہوگی. اور کچھ روایتوں میں آتا وہ تو 100 سال کی تھی. سبحان اللہ. اور ان زمانے میں عمر بہت لمبی ہوا کرتی تھی. تو وہ کہتی اس عمر میں مجھے اولاد ہوگی، اس عمر میں. تو وہ کہتی ہیں کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ کے حکم پر؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ کہتا ہے کن فیکون، اللہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. کیا تم تعجب کرتی ہو؟ اتعجبون امر اللہ، اللہ کے حکم پر تم تعجب کرتی ہو. اللہ کہتا ہے کن فیکون، ہو جا تو وہ بس ہو جاتا ہے. تو وہ اسحاق علیہ السلام اور ان کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری بھی دیتے ہیں، بلکہ تمہیں بیٹا بھی نہیں بلکہ پوتے یعقوب کی بھی خوشخبری ہو کہہ کر وہ خوشخبری دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ہم 2 کاموں کے لیے آئے تھے، ایک لوط کی قوم کے اوپر عذاب لے کر، اور دوسرا تمہیں اس خوشخبری سے نوازنے کے لیے کہ اللہ نے تمہیں اس خوشخبری سے نوازا ہے، یہ تمہیں خوشیاں دینے کے لیے ہم آئے ہیں. تو سبحان اللہ، یہاں دیکھیے نا، اللہ نے پرسنلی ان کو یہ بتایا ہے کہ تمہیں اسحاق ہوگا. کہ یہ ابراہیم علیہ السلام اتنے دنوں سے جو دعا کر رہے تھے اللہ مجھے اولاد دے، سارہ علیہ السلام جو دعا کر رہی تھی، تو اللہ نے ان کی دعا کتنی لیٹ سے قبول کی. اور جب قبول کی تو اللہ نے ان کو پرسنلی بول بھیجا ہے کہ ان کو خوشخبری ہو کہ ان کی بیوی اب حاملہ ہے کہہ کر. سبحان اللہ. تو یہ ہوتا ہے ہمیشہ صبر کا نتیجہ. جب بھی آپ دعا کریں اس دعا سے کبھی امید نہ کھوئیں. تو اس طرح ہوتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام پھر سے اپنے اس بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی طرف ملنے جاتے ہیں. جب وہ ملنے جاتے ہیں تو تب تک ان کا نکاح ہو جاتا ہے، وہ جوانی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور ان کا نکاح ہو جاتا ہے. تو اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں ہوتے. ان کی بیوی دروازہ کھولتی ہے اور پوچھتی ہے، وہ سلام کرتے تو وہ وعلیکم السلام کہتی ہے اور پوچھتی ہے تم کون ہو. وہ پوچھتے ہیں کیا اسماعیل گھر پر ہے؟ تو وہ کہتی ہے اسماعیل گھر پر نہیں ہے. اور ابراہیم علیہ السلام ان کو ان کی حالات کے بارے میں، حال چال کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو وہ عورت، ان کی بیوی، ہر چیز میں، اسماعیل علیہ السلام کی بیوی ہر چیز میں شکایت کرتی ہے، یہ ہے وہ ہے ایسا ہے ویسا ہے، ہر چیز میں شکایت. سبحان اللہ. تو ابراہیم علیہ السلام بھاپتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسماعیل جب آ جائے تو اس کو میرا سلام کہنا اور اس کو کہنا کہ دروازے کی دہلیز بدل دے. سبحان اللہ. تو جب اسماعیل علیہ السلام گھر آتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام بھانپ لیتے ہیں کہ ان کے والد آ کر گئے تھے کہہ کر. وہ اپنی بیوی سے پوچھتے تھے کیا کوئی آیا تھا ابھی گھر پر؟ تو وہ کہتی ہیں ہاں، ایک بزرگ شخص آیا تھا گھر پر اور اس نے تمہیں سلام بھیجا اور اس نے کہا کہ دروازے کی دہلیز کو بدل دے. تو وہ کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں وہ میرے والد تھے ابراہیم علیہ السلام، اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں. سبحان اللہ. اور انہوں نے ان کو طلاق دے دی. اور یہاں پر دیکھیے نا، بہت ساری نصیحتیں ملتی ہیں. ایک تو ابراہیم علیہ السلام نے طلاق دینے کے لیے کیوں کہا؟ کیونکہ ماں پہلا مدرسہ ہوتی ہے بچوں کے لیے. اور ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے، جب بھی اللہ ان کو کوئی چیز سے نوازتے تو ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے، اللہ میری اولاد کو بھی دینا، اللہ میری اولاد کو بھی انبیاء بنا، میری اولاد کو بھی ایمان والے بنانا. اس طرح وہ ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے. اگر وہ اولاد جو اسماعیل علیہ السلام کی جو آنے والی نسل، آگے نسل بڑھے گی، تو جب ان کی ماں ہی ایسی ناشکری ہوگی تو اولاد کیسی ہوگی؟ آپ سوچئے. ماں پہلا مدرسہ ہوتی ہے، اور جب وہی ناشکری ہوتی ہے تو بچے ان سے کیا سیکھیں گے؟ وہی ناشکراپن سیکھیں گے. تو اسی طرح کیونکہ بچے جو گھر میں دیکھتے ہیں نا وہی سیکھتے ہیں. اگر وہ ماں نماز پڑھتی ہے تو بچے نماز پڑھنے لگتے ہیں، ماں ٹی وی دیکھتی ہے تو بچے ٹی وی دیکھنے لگتے ہیں، ماں گانے سنتی ہے تو بچے گانے سننے لگتے ہیں. تو ماں پر جاتے ہیں، ماں پہلا مدرسہ ہوتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ ہر ایک کو اس کے اوپر ہے ذمہ داری، اس کے پوچھ ہوگی، اور ایک عورت کو اس کے بچوں کے بارے میں پوچھ ہوگی. کیونکہ بچے کی تربیت پرورش کرنا ماں کے اوپر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ والد تو باہر جاتا ہے کمانے کے لیے، اس کے بنسبت ماں کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے.
تو اس طرح وہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ ناشکری ہوگی تو اس کی اولاد کیسے نکلیں گی، میری نسل کیسے آگے بڑھے گی، ایسے ناشکرے پن میں کہہ کر وہ یہ حکم دیتے ہیں۔ اور آج کل کے جو والدین ہیں وہ یہ چیز کو استعمال کرتے، کہتے دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے بیٹے کو حکم دیا طلاق دینے کو تو انہوں نے کیسے دیا، تم بھی ویسے بیٹے بنو فرمانبردار۔ ایک بار سوچیے، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے اور وہ اسماعیل علیہ السلام ہے، اگر آپ بھی ابراہیم علیہ السلام ہیں اور آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہیں تو بالکل آپ بھی کریے۔ اور دوسری بات، وہ اپنے والد کا نہیں بلکہ ایک نبی کا حکم مانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام صرف والد ہی نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول کو اللہ کے رسول کا حکم ماننا چاہیے۔ تو اگر آپ بھی رسول ہیں تو بے شک کریے، سبحان اللہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام حکم دیتے ہیں۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام دوسری بار آتے ہیں تو دوسری بیوی ہوتی ہے اسماعیل علیہ السلام کی، اور جب وہ دروازہ کھولتی ہے تو وہ سلام کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں۔ وہ تب بھی گھر پر نہیں ہوتے، وہ شکار پر گئے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں حال چال کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو وہ عورت ہر چیز میں الحمدللہ کہتی ہے، سبحان اللہ، ہر چیز میں الحمدللہ کہتی ہے۔ اور وہ بھی دیکھیں یہاں پر پہلی بیوی نے جو کیا تھا، ایک انجان ہے، ان کو نہیں پتہ تھا کہ وہ ان کے سسر ہے کہہ کر، اور انہوں نے ایک انجان سے ہر چیز میں شکایت کی۔ کبھی بھی ہم لوگوں کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک انجان سے شکایت کر رہی تھی وہ، ایسا نہیں، سبحان اللہ۔ تو اس طرح انہوں نے ہر چیز میں الحمدللہ کہا، ہر چیز میں الحمدللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب اسماعیل آ جائے تو میرا سلام دینا اور کہنا کہ دروازے کی دہلیز کو برقرار رکھے۔ تو اسماعیل علیہ السلام جب آتے ہیں تو وہ بھانپ لیتے ہیں کہ میرے والد آ کر گئے تھے، تو وہ پوچھتے ہیں اپنی بیوی سے، دیکھیے یہاں پر ایک تو وہ رسول تھے، اور دوسرا جب بھی آپ کوئی مجلس سے آئے نا تو ایک ایسی چھاپ چھوڑ کر جائے جو لوگوں کے لیے خوش مزاجی کا سبب بنے، جیسے کہ آپ جہاں کہیں جائیں تو لوگوں کو خوشیاں دے، ایسا نہیں کہ وہاں کے لوگوں کو ایسے چیز دے جس سے کہ وہ ملال کرے، جس سے کہ وہ غم میں چلے جائیں، ایسا مت کریں۔ جب بھی آپ کہیں جائیں، جب بھی آپ کوئی چھاپ چھوڑے تو ایسی چھاپ چھوڑے کہ لوگ آپ کے جانے کے بعد آپ کو اچھے باتوں سے یاد کریں، یہ نہیں کہ آپ کو برائیوں کی وجہ سے یاد کرے، سبحان اللہ۔ تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام کے آنے کو اسماعیل علیہ السلام بھانپ لیتے اور اپنی بیوی سے پوچھتے تھے کیا کوئی آ کر گیا تھا، تو وہ کہتی ہیں ہاں ایک ضعیف شخص آیا تھا، اور وہ ان کے حلیے کے بارے میں بیان کرتی ہے، تو ان کا حلیہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا حلیہ تھا، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں گئے تھے انہوں نے ہر ایک نبی کے حلیے کے بارے میں بیان کیا، اور جب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا تو انہوں نے کہا میں میرے والد ابراہیم علیہ السلام جیسا دکھتا ہوں، سبحان اللہ۔ اور اللہ نے یہ دو خلیل بھی تو چن لیے ایک دم ایک جیسے، ابراہیم علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بھی اللہ کے خلیل ہیں نا، جگری دوست ہے۔ تو اس طرح وہ حلیہ بیان کرتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کیا انہوں نے کچھ کہا، تو وہ کہتی ہے ہاں انہوں نے آپ کو سلام بھیجا اور کہا ہے کہ دروازے کی دہلیز کو برقرار رکھو، یہ انہوں نے نصیحت کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے والد ابراہیم تھے اور انہوں نے کہا کہ تمہیں اپنی نکاح میں رکھوں اور تم بہت اچھی عورت ہو کہہ کر، سبحان اللہ۔ دیکھیے یہاں پر ایک ماں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، اسی لیے اولاد کی تربیت میں ماں کا سب سے بڑا رول ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اولاد ایک ماں اچھی ہونی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک مرد عورت کو 4 چیزوں کے لیے نکاح کرتا ہے، ایک خوبصورتی، دوسرا حسب نسب، تیسرا مال، اور چوتھا دین۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم دینداری کو ترجیح دو، سبحان اللہ۔ اور یہ میں نے رمضان کی سیریز میں بھی بتایا ہے، کیونکہ دینداری مین ہوتی ہے، جب دین ہوتی ہے نا تو اللہ رحمتیں برکتیں سب لاتا ہے، اور وہ عورت کو ایڈجسٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے ہر چیز میں، کیونکہ وہ اسے پتہ ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہوتی ہے، تو وہ جانتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہر چیز میں ہر سچویشن میں ایڈجسٹ کیا، تو اس کو پتہ ہوتا ہے، اسی لیے دین کی برکتیں ہوتی ہے۔ اور یہ زبردستی نکاح نہیں کہہ رہی ہوں میں، بلکہ اگر صرف آپ کو وہ شخص پسند نہیں ہے پھر بھی آپ زبردستی دین کی وجہ سے نہیں، زبردستی نکاح اسلام میں نہیں ہے،
بلکہ دین کو ترجیح دینے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسے عورتیں بنائیں جو اپنے اولاد کو اچھی تربیت کر سکیں، اور اپنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ ان کو چلا سکیں۔ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔